الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ ہم خود اپنی برائیوں سے اور اپنے برے اعمال سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ وہ جس کو ہدایت دے دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ جس کو گمراہ کر دے اس کو ہدایت بخشنے والا کوئی نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے قیامت آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب اور ہدایت یاب ہوا، اور جس نے ان دونوں ہستیوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو کر رہ گیا۔ ایسا شخص اپنے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور وہ اپنے اس عمل سے اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ سب سے اچھے امور عظیمت والے ہوتے ہیں، اور سب سے برے امور معاملات وہ ہوتے ہیں جنہیں گھڑ لیا گیا ہو۔ ہر گھڑی ہوئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کو آگ میں گرنا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو ہمارے لیے بابرکت بنائے۔ میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، ہم سبھی بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتی ہوں۔ بلا شبہ وہ بالاتر برتر سخی داتا بادشاہ بڑا ہی محسن انتہائی شفقت فرمانے والا اور رحیم ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت کر دے، اور ہم سب کو جو ہے تو اپنی خوشنودی عطا فرما دے، اور ہم یہ جو کام لے کر اٹھے ہیں یا اللہ تعالیٰ تو اس میں ہماری رہنمائی کر۔ یا پروردگار ہماری مدد فرما کہ ہم اس کو خیر کے ساتھ انجام بھی دے، اور خیر کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کو افتتاح بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا معاون اور مددگار بن جا، اور اپنے لشکروں کے ساتھ، فرشتوں کے لشکروں کے ساتھ تو ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ آج
آپ میں سے بہت ساری بہنوں نے روزہ رکھا ہوگا، تو اللہ تعالی ہم سب کو مبارک کرے۔ اور یہ ایک پوسٹ آئی تھی، اس کو بس یہ اتنی چھوٹی سی شارٹ سی پوسٹ ہے، لیکن اس کے اندر معنی اتنے سارے ہیں رمضان کے بارے میں کہ کہیں ہم جو نا اس کو نا رمضان کے 12 ہمارے جو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اس میں ایک رمضان کا مہینہ ہے اور باقی 11 مہینے ہیں۔ تو یہ جو علماء ہے، عرب کے علماء جو اچھے اچھے ہیں، ان کی یہ عربی سے یہ ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، انہوں نے جو ہے نا جو اچھے اچھے ان کے اقوال ہوتے ہیں اس میں یہ جو 12 مہینے میں ایک رمضان جو فضیلت والا ہے اس کی تشبیہ دی ہے یوسف علیہ السلام اور اس کے 11 بھائیوں کے ساتھ۔ تو اب رمضان کے مہینے کو یوسف علیہ السلام سے تعبیر دی گئی، باقی 11 مہینے ان کے بھائیوں کے۔ تو ذرا ہم اس کو غور سے پڑھیں تو ہم دیکھیں کہ رمضان یعقوب علیہ السلام کو جو ہے نا جب یوسف علیہ السلام کھو گئے تھے اور پھر ملاقات ہونے والی تھی تو ان کو خوشبو آئی تھی، تو انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان کی خوشبو ہمارے لیے بھی قریب تر ہو رہی ہے، اور یہ گنتی کے چند دن ہے رمضان کے۔ اب رمضان 11 مہینوں کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام 11 ستاروں کے درمیان تھے، بس تم اسے قتل نہ کر دینا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی تھی، تو ہم جو ہے نا اچھی طرح سے تھوڑا سا غور کر کے، تھوڑا جو ہے نا غفلت کو دور کر کے ہم دیکھنا ہم نے رمضان کو قتل نہیں کر دینا۔ قتل نہیں کرنے کا مطلب ہے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، اس کو ضائع نہیں کر دینا رمضان کے مہینے کو، اور اسے اندھیرے کنویں میں نہ پھینک دینا، ٹھیک ہے نا؟ اندھیروں میں، ظلمات میں، گمراہیوں میں، بدعتوں میں اس کو نہیں ہم نے گزارنا ہے، اور نہ ہی اسے سستی قیمت پر فروخت کر دینا ہے، بلکہ اس کی عزت و تکریم کرنا قریب ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم قیامت کے دن اسے شفیع بنا لے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی اتنی اچھی طریقے سے خاطرداری کرنی اور اس کی عظیمت کو اتنا ملحوظ رکھنا ہے کہ انشاءاللہ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پوری برکت اور فیض عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت میں جو ہے نا شفیع بنا دے، اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں ٹھیک ہے، اب جو ہے ہم اپنا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور باقاعدہ قرآن کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ یہ قرآن بڑا بابرکت کلام ہے، اور ہم آج اس کو افتتاح کرتے ہیں فاتحۃ الکتاب جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے، ٹھیک ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ترجمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم سب پناہ پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود کے خلاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سب الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے،
ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ اب دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ فاتحۃ الکتاب ہے جو قرآن کو کی افتتاح کرنے والا ہے، اور اصل میں یہ بہت ہی عظیم، یہ سب سے پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی تھی، اور جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والی اور برکت والی ہے، بہت عظیم سورہ ہے، اور اس کا نزول بھی جو ہے نا بہت اسپیشل طریقے سے ہوا تھا۔ اچانک رسول اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، حدیثوں میں آتا ہے، تو اوپر سے آسمان کا دروازہ، بہت زور سے آواز ہوئی، اوپر سے آسمان کا دروازہ کھلا اور فرشتہ جو ہے نا یہ سورہ فاتحہ لے کر نازل ہوا، تو اس کا نزول بھی اسپیشل طریقے سے ہوا تھا، اور یہ بہت برکت والی ہے، اور اس کے بہت سارے نام ہیں، ہم اسے الفاتحہ بھی کہتے ہیں، اور سب سے جو ہے نا امپورٹنٹ اس کا جو ہے نا وہ نام ہے الصلاۃ، یعنی اس کو نماز ہی کہہ دیا گیا ہے۔ پھر یہ ام القرآن ہے، السبع المثانی ہے، اور قرآن العظیم ہے، اور رقیہ بھی ہے۔ تو اس کے بہت اور بھی بہت مزید بہت سارے نام ہیں، اور جو ہے نا یہ صلاۃ جو ہے نا ہم اس کو ہمیشہ نماز میں پڑھتے ہیں، اور اصل میں یہ ایک دعا ہے، اس کا ایک نام جو ہے نا یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلیم المسئلہ، یعنی تعلیم المسئلہ یعنی سوال کرنے کی تعلیم دی گئی، دعا مانگنے کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی جو ہے نا وہ تعلیم اس میں دی گئی ہے، کہ ہم دیکھیں کہ یہ دعا جو ہے نا ہم کیسے مانگنی چاہیے، کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اس کے بعد جو ہے نا اس کی ساری رحمان رحیم صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ سارے حمد و صفات میں کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں اپنے جو نیک عمل کا نا وسیلہ دینا چاہیے، جس طریقے سے ایاک نعبد و ایاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ ہم یہ توحید کا اقرار ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ توحید ہے ہمارے لیے، یہ توحید سکھائی گئی ہے، اور یہ وسیلہ دے کر نا ہم اپنے نیک عمل کا اور ایک دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے صراط المستقیم کی، تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہمارے نیک عمل اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نیک صفات سے شروع کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کرنا ہے، اور اگر وسیلہ دینا ہے تو اپنے نیک عملوں کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اور باقی پھر جو ہے نا دعائیں مانگنی ہے، یہاں پر کہیں بھی کسی اور کا وسیلہ مانگنے کی کوئی جو ہے نا ہمیں ہدایت نہیں ملتی، کوئی تعلیم نہیں ملتی ہے، اور پورے قرآن میں بھی آپ کو نہیں ملے گی، تو یہ آپ قرآن پڑھتے پڑھتے بہت ساری پوائنٹس ہے جس کا آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے جو ہے نا اس کو پوائنٹ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا دعا مانگی گئی ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو ہم شکر، اس میں نا اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے، اور یہ الحمدللہ جو کلمہ ہے نا وہ میزان کو ہمارے قیامت میں جو ہے نا میزان ہمارا رکھا جائے گا، تو ہماری وہ نیکیاں جو ساری تولی جائے گی، تو الحمدللہ ایک دفعہ کہا ہوگا تو ہمارے میزان کے پلڑے کو بھر دے گا، اتنی فضیلت والی یہ الحمدللہ دعا ہے، کھانے کے ہر نوالے پر اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا بہت جو ہے نا وہ اچھی بات ہے، بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو ہے اس میں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت جو ہے نا اصل میں یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتا ہے ہر طرح کے دنیاوی کام کے لیے بھی، اچھے کام کے لیے بھی، بھلے کام کے لیے، ہر چیز کے لیے جو ہے نا ایک رہنمائی ہمیں ملتی ہے، اور ایک ہدایت جو ہے نا توفیق، جو توفیقی ہے کہ جو نیک کام کرے گے، اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت دیتے جائیں گے، مزید جو ہے نا وہ ہدایت ملتی جائے گی، اور یہ ہدایت ہمیں نا صراط المستقیم کی ہدایت جو مانگتے ہیں، وہ کیا مانگتے ہیں؟ صراط المستقیم کیا ہے؟ جنت کا سیدھا راستہ، یعنی جنت میں پہنچانے والی صراط ہے، راستہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث اور یہ قرآن جو ہے نا یہ سیدھا راستہ ہے، تو یہ سیدھے راستے کی، جنت میں جانے کی راستے کی ہم ہدایت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ہمیں پورا قرآن نازل فرما دیتا ہے، تو یہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور وہ جواب دعا ہے۔ پھر آگے ہم کہتے ہیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تیرا انعام ہوا اور ان لوگوں کا نہیں، اس سے جو ہے نا دوسری جگہ میں پتہ چلتا ہے کہ انعام کس کے اوپر ہوا ہے، سورہ نساء میں ہے کہ نبیین، صالحین، صدیقین اور شہداء،
ان سارے لوگوں پہ ان کی نا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے ان کے اوپر انعام ہوا تھا، اور انعام کیا ہوا تھا کہ ان کو جنت الفردوس کا راستہ بتایا گیا اور جنت الفردوس عطا کی گئی۔ تو ہمیں جو ہے نا اصل میں ہمارا ہدف دعا مانگنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستہ جنت ہمیں مانگنی چاہیے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ سب سے بڑی جو ہے نا ہماری خواہش ہونی چاہیے، سب سے بڑی ہماری ضرورت ہونی چاہیے، اور ہمارا ایم ہونا چاہیے، ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو دعا مانگنی چاہیے وہ صراط المستقیم کی، سیدھے راستے کی، اور ان لوگوں کی پھر اس میں آ جاتا ہے رسالت کا بھی آ جاتا ہے کہ پھر یہ نبیین، صدیقین، صالحین، شہداء، تو ان کی، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جس کے اوپر تیرا غضب ہوا، اور ان کا نہیں جو گمراہ ہوئے۔ تو رسول اللہ نے بتایا ہے کہ یہ جو مغضوب علیہم ہے وہ یہودی ہے جن کے اوپر غضب ہوا، جانتے بوجھتے علم حاصل کرتے ہوئے انہوں نے عمل نہیں کیا تو ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ اور جو ہے نا عیسائی جو ہے نا ضالین ہے کہ وہ انہوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا اور گمراہی اپنائی اور گمراہ ہو گئے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا بہت مختصر سا جو ہے نا وہ تعارف ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا یہ ہمیں قرآن پڑھنے سے پہلے حکم ہے۔ سورہ نحل میں یہ آیت ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جایا کرو شیطان مردود کے شر سے۔ تو اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں اور شیطان کے شر سے۔ تو شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ آخری سورت جو ہے سورۃ الناس، اس میں اس کی ساری صفات بہت اچھی طرح وسواس الخناس من الجنت والناس، وسوسہ ڈالتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، واپس آتا ہے، اور جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، اور وہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ صراط المستقیم کی طرف ہمیں کبھی جانے نہیں دے گا، کبھی اس کے اوپر چلنے نہیں دے گا۔ وہ نہیں چاہے گا کہ ہم جو ہے نا وہ جنت حاصل کریں۔ تو ہمیں اس دشمن سے ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ لینی چاہیے۔ اور یہ اس کو نا اعوذ یعوذ سے لفظ نکلا ہے جس کا ہم بہت زیادہ استعمال ہم کرتے ہیں تعویذ سے۔ تعویذ یعنی پناہ پکڑنا، اور آپ دیکھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا سکھایا ہے۔ تعویذ جو ہے نا بہترین تعویذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اللہ کی طرف، اللہ کی پناہ میں جانا، اللہ سے جو ہے نا ہاں تو پناہ لینا، اور سورہ معوذتین جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ہیں، یہ بہترین تعویذ ہے۔ اس کے علاوہ کی جو رائج ہے ہماری دنیا میں جو تعویذ جو ساری جو لکھ کر اور گلے میں پہننا اور گھروں میں لٹکانا، اس کا کہیں پر بھی آپ قرآن پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کہیں پر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے حدیثوں میں یا قرآن میں، اور وہ ہم نے پھر رائج کر لیا ہے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی شیطان ہمیں ورگلا نہ دے، شیطان ہمیں اس سے بھٹکا نہ دے، ہمیں غفلت میں نہ ڈالے، ہمیں عمل کرنے سے دور نہ کر دے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑ لینی چاہیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے شروع میں جو ہے نا اللہ کا نام لے لینا چاہیے، اللہ کو یاد کر لینا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا مستقل ایک آیت ہے، ہر سورہ سے پہلے پڑھی ہوئی ہے، اور بسم اللہ ہر بار ہر کام اچھے کام کے لیے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اپنے زبان پہ یہ ہونا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، اور بہت ساری جگہوں پر نا بسم اللہ کا وہ ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں ہم، کہ یہ مختصری ہم جو ہے نا تفسیر کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں تو عائشہ آپ آگے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. सूरत बकरा शुरू हो रही है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम करते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह और नजात पाने वाले हैं। काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मुहर कर दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। तो सूरतुल बकरा पहला रुकू ये हम पढ़ चुके हैं, तर्जुमा और तिलावत और तर्जुमा। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का ये महीना भी है और हम ये तिलावत जो होती है और हम तर्जुमा करते हैं, समझ लो कि ये भी एक तरह से हमारे लिए इबादत है। हम इबादत में दाखिल है अल्लाह ताला की, ठीक है ना। ये इबादत हम कर रहे हैं, कुरान का पढ़ना, कुरान का सुनना। अल्लाह ताला ने जो है ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रमज़ान में भेजते थे तो वो रसूलुल्लाह उनको कुरान सुनाते थे। पढ़ना, कुरान का सुनना, ये भी सारी इबादत है, और इसकी तफसीर और ये दर्स देना, उसका इल्म फैलाना, वो भी इबादत है। तो अल्लाह ताला हमें इस महफिल को जो है ना बहुत अच्छी तरीके से इसका एहतराम सिखाए। जब कुरान की तिलावत होती हो तो हम कान लगा कर सुने, और जब तर्जुमा और तजवीद भी तर्जुमा और तफसीर हो रही है तब भी हम सुने। और अल्लाह ताला हमारी इस इबादत को कबूल करे और हमें इसका बरकत इसकी अता फरमाए। तो सूरतुल बकरा बहुत अजीम सूरत है, सबसे पहली सूरत है, ये मदनी सूरत है। और जो है ना, हाँ, तो ये इसकी बहुत फजीलतें आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हर चीज़ की एक कुहान होती है, और सूरतुल बकरा कुरान की जो है ना कुहान है। और ये इसके पढ़ने वाले जो है ना उसके लिए भी बहुत सारी फजीलतें आती है कि अगर जिस घर में पढ़ा जाता है तो उसमें शैतान नहीं आता। यानी इसमें इतने अहकाम और इतने वो जिंदगी में मामलात के सारी हमें हिदायत ऐसी मिली हुई है कि अगर इसके ऊपर कोई चलेगा, इसको समझेगा, इसको पढ़ेगा, तो फिर है ना इंशाल्लाह उसको शैतान वरगला नहीं सकता, उसके पास वो फटक नहीं सकता। तो हमें इसको गौर से सुनना और पढ़ना है। और जैसे मैंने बोला कि ये सूरतुल अल बकरा का मानी गाय है, और इसमें गाय का जिक्र आया हुआ है, तो इसका नाम इसी से है। और ये पहली सूरत, ये कुरान सूरह फातिहा जो है ना एक दुआ है, और जवाब में अल्लाह ताला हमें ये सूरतुल बकरा के साथ जो पूरा कुरान जो है ना वो हमें जवाब के तौर पे ये हिदायत है, ये चीज़ है ना, ये हिदायत है जो हम मांग रहे हो, ये सिरातल मुस्तकीम है। ये कुरान जो है, कुरान की इत्तिबा करना, कुरान पे चलना, ये सिरातल मुस्तकीम की हमें रहनुमाई करेगा। तो ये यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या बताया है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तिआत है, ठीक है। और ये इसका मानी किसी को नहीं पता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होगा, सहाबा को पता होगा, लेकिन उन्होंने आपस में एक दूसरे से कभी कोई सवाल नहीं किया, और इसको ना मख्फी ही रखा गया है। लेकिन मुफस्सरीन जो है ना इस पे बात करते हैं कि ये हरूफ मुक़त्तिआत जो है ना वो मुसलमानों के लिए, मक्का वालों के लिए चैलेंज था कि यही हरूफ है, अलीफ लाम मीम अलीफ बा ता था, यानी कि ये जो अल्फ़ाबेट्स है उसी से मैंने, अल्लाह ताला कहते हैं उसी से कुरान बना हुआ है, तो उसी से कुरान जो है ना उतारा है मैंने। तो अगर तुम्हें चैलेंज किया है कि इसी को इस्तेमाल करके तुमने एक कुरान बना के लेकर आओ, तो ये चैलेंज के तौर पे आता है। और जब भी जहाँ कहीं भी अलिफ लाम मीम या इस तरह के जो हरूफ मुक़त्तिआत आते हैं, तो बाद में जो है ना कुरान का जिक्र, बाद वाली आयत में कुरान की अजमत, कुरान का जिक्र होता है। तो बहुत सारे लोग इसके मानी मफहूम और भी थोड़े बताते हैं।
آگے جاتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اللہ کے کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، الکتاب قرآن کا نام ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کیا، یہ ہدایت ہے، جو تم نے ہدایت مانگی تو ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، لیکن شرط کیا ہے، کس کے لیے، سب کے لیے نہیں، آئی نازل تو سب کے لیے ہوئی ہے، تمام لوگوں کے لیے، لیکن ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا، متقی، متقین جو ہے نا، جو تقوی والا ہوگا، تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا اور بچنا، اور جو ہے نا ہاں تو بچ کر اپنی اصل منزل کی طرف پہنچ جانا، ٹھیک ہے، تو ڈرنا اور بچنا ہے، یعنی کہ گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، خوف سے ڈرنا، اور پھر جو ہے نا متقی پرہیزگار بن جانا، تو جو ڈرے گا نہیں، نیڈر ہوگا، جس کو نہ اللہ کا خوف ہوگا اور نہ جو ہے نا وہ کب یہ سوچے گا کہ میں اللہ کے عذاب سے بچوں اور نافرمانیوں سے بچوں، تو پھر وہ مشکل ہے کہ اس سے ہدایت پا سکے۔ یہاں پہ ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے، تقوی والے لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ ہدایت ہے، تقوی حاصل کرنے والے۔ اچھا، اور صفات بتائی گئی ہے یہاں پر کچھ آیتوں میں نا ایمان لانے والوں کی، مسلمانوں کی جو ہے نا، ایمان والوں کی جو ہے نا، مومن لوگوں کی صفات بتائی گئی ہے، جو صحیح معنوں میں جو ہے نا قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ اور آگے یہ والا رکو اور بعد والے رکو میں یہ 3 طرح کے لوگوں کی صفات ہے، ایمان لانے والوں کی، کافروں کی اور منافقوں کی۔ تو اب ہم دیکھ لیں کہ ہم جو ہے نا قرآن تو ہم نے کھول لیا ہے، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں قرآن سے جو صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں یہ صفات اپنے اندر جو ہے نا وہ لازم ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایک تو ہم متقی بنے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، ڈرنا بچنا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسری جو صفات ہے یہ کیا ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے، سب سے پہلی صفات پھر متقی ہونے کی ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے کہ غیب پر، غیب کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نا 5 حواس دیے، 5 سینسز دیے، تو 5 سینسز جو کہتے ہیں نا، دیکھ کر، سن کر، اور سونگھ کر، محسوس کر کے، اور عقل سے، یہ 5 طریقے کے جو ہے نا 5 سینسز ہے ہمارے، تو جس کی وجہ سے، جس کا استعمال کر کے نا ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں، اس کا صحیح استعمال جانتے ہیں، اس کو صحیح ہے، اچھا ہے کہ برا ہے ہمارے لیے، اس کو جانتے ہیں۔ تو جیسے اب جو ہے نا غیب کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، اس میں کیا چیز ہو جاتی ہے، اللہ اور ہمارے لیے اللہ کے رسول بھی غیب ہے، اور جو ہے نا آخرت، قبر کی زندگی، حشر نشر، اور جنت اور جہنم، یہ ساری باتیں نا غیبی ہے، یہ 5 سینسز کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو نہیں پہچان سکتے، ان کا ادراک نہیں کر سکتے، تو یہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ پھر غیب کی باتوں پر ایمان لا۔ اور یہ غیب کی باتیں کیا ہے کہ یہ جو قرآن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جو نازل ہوئی ہے، کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی بتائی، وہ ساری چیزیں جو ہے نا کہ اللہ کی پہچان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، قرآن کیا ہے وہ، اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے، جنت جہنم کیسے، یہ ساری جو نا غیب کی باتیں ہیں، وہ ہمیں جو قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے، یہ ہمارے لیے غیب ہے، تو ہمیں جو ہے نا اس کے اوپر پوری طرح سے ایمان لانا ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے، جو صحیح باتیں ہیں، جو قرآن میں ہے وہ حق ہے، اور صحیح حدیثوں میں ہے وہ حق ہے، تو اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے، اور یہ نہیں اپنی عقل سے دوڑانا کہ نہیں یہ میری عقل میں نہیں آتا، چاہے ہماری عقل میں آئے کہ نہیں آئے، اس کی ہمیں سمجھ آئے کہ نہیں آئے، ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، تو ہی ہم مومن بن سکتے ہیں، اور یہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پھر ہے نماز قائم کرنا، پھر ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، جو مال ہو یا ہماری صلاحیتیں ہو، ہمارا وقت ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو بھی ہمارے پاس ہے نا وہ اللہ کا ہی عطا کیا ہوا ہے، اسی لیے مما رزقناہم ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کچھ بھی تجھ پر نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لانا ہے ہمیں، مطلب رسول اللہ پر کیا چیزیں نازل ہوئی ہے، قرآن اور حدیثیں بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 طریقے کی وحی ہوتی تھی، ایک قرآن کی وحی ہوتی تھی اور دوسری جو رہنمائی مخفی وحی ہوتی تھی، اسی کے ذریعے سے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں باتیں، قرآن اور سنت دونوں چیزیں جو آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، یہ ہمارے غیب کی ہوئے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پہلے بھی جو توراۃ، انجیل وغیرہ ہے جو صحیح ہے اور اصلی ہے، اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے، اور وہ شریعت نہیں ہے اب ہماری، اس کے اوپر ہمیں اس کو فالو تو نہیں کرنا، لیکن ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے
رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں اور ہمیشہ سے کتابوں کو، صحیفوں کو، شریعت کو بھیجتے، رہنمائی بھیجتے آئے، تو ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور پھر آخر میں واپس یہ کہا گیا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ جو بعد میں آنے والی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی اور آخرت بعد میں آنے والی وہ زندگی پر بھی یقین کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ایمان پہلے الذین یؤمنون بالغیب، وہاں پر ایمان رکھنا ہے، یعنی دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ساری باتیں آ جاتی ہے۔ اور آخرت کے لیے خاص کر کے کیا کہا؟ یوقنون، یقین رکھنا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر عمل جو ہم کرتے ہیں وہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ آخرت میں جو ہے نا ثواب کے لیے نا، ثواب کی نیت ہمیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم کوئی برائی بھی کرتے ہیں نا تو ڈرنا چاہیے کہ آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، یعنی آخرت جن لوگوں کے بالکل ہمیشہ ہر وقت نگاہ میں رہنی چاہیے، ہر عمل کرتے ہوئے، قول فعل ہر چیز کے لیے آخرت نگاہ میں ہونی چاہیے۔ اس کو یقین کا کہتے ہیں، یا ایمان سے بھی بڑھ کر آگے ایک درجہ ہے کہ یقینی طور پہ آخرت پر یقین ہونا چاہیے کہ آخرت ہونے والی ہے، اور اچھا اور برا جو ہے نا اس کا نتیجہ ہونے والا ہے، اور مجھے اچھے نتیجے کو اختیار کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہے، یہ ساری چیزیں جو اختیار کرتا ہے، اور یہی لوگ جو ہے نا وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر آگے یہ مومنین کا ذکر آ گیا، مومنین کی صفات ہے، ہم لوگوں کو اس کو سمجھ کرنا، اس کو اپنانا چاہیے، اور مومنین کے زمرے میں ہمیں رہنا چاہیے تاکہ ہم فلاح پانے والے ہو جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا ہے، اور یہ صرف 2-3 آیتوں میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کافر جو ہے تھے نا وہاں پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پڑھ رہا تھا نا کافروں کا، تو وہ رسول اللہ چاہتے تھے کہ سب کے سب ایمان لے کر آئے، سب کے سب، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، یعنی ان کو رسول اللہ نے تو ڈراتے تھے مگر وہ مانتے نہیں تھے، تو اب ان کے دلوں پر نا مہر ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں پر مہر ہو گئی ہے، کیونکہ وہ صحیح راستے کی طرف آتے نہیں ہیں، اور ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی گئی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، یہ تینوں ہماری صلاحیتیں ہیں، دل، کان اور آنکھ، جس کے ذریعے سے ہم قرآن کو اور صحیح راستے کو پہچان سکتے ہیں، اور ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ مگر اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر کر دیتا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کافروں کی صفت تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے دیکھتے ہیں، تلاوت کریں عائشہ۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. हमने मोमिनीन की सिफात पढ़ी, हमने काफिरों के बारे में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने वो नहीं मानते तो उनके दिलों पर जो है ना वो मुहर कर दिया. अब ये जो आयतें आज की अभी की है, ये जो पढ़ी गई है, उसमें जो ना ये इतनी सारी आयतें हैं, 12-13 शायद आयत हैं. तो इसके अंदर ना जो है मुनाफिकीन की सिफात बयान की गई है. और देखें कि ये इतनी सारी आयतें मुनाफिकीन की सिफात के लिए और उनका जिक्र किया गया है, क्योंकि मुनाफिक जो है ना वो काफिरों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, अपने आप के लिए भी और इस्लाम के लिए भी. मुनाफिक कौन होते हैं? निफाक किसको कहते हैं? निफाक करके ना निफाकतुन करके एक जानवर है जो है ना अपना रास्ते में अपना एक घर बनाता है, उसके अंदर जमीन के अंदर सुरंग बनाकर. तो वो क्या करता है कि जिस रास्ते से, जो गेट से वो सुरंग बनाकर, उसका जो मेन गेट होता है, उसके अलावा वो दूसरा एक जो ना इमरजेंसी गेट रखता है कि वो जब कोई उसको दूसरा जानवर खाने के लिए आए तो उसके अंदर से जाकर फिर वहां पर थोड़ा सा जो है ना वो टक्कर मार करना वो निकल जाए वहां से, तो दूसरा गेट होता है. तो ये क्या होता है कि ये इसको कहते हैं मुनाफिकत के कुछ चीज जो है ना वो छुपाए हुए होते हैं, ठीक है ना. उसने छुपा कर रखा होता है इमरजेंसी गेट, लेकिन वो तो अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने उसको ये बताया था. ये मुनाफिकीन जो होते हैं, तो ये इसकी जो सिफात है, अब देखें कि हम तर्जुमा पढ़ते हैं, उसके ऊपर गौर करें, आपको पता चलेगा कि इस्लाम को वो किस तरीके से ना कब ईमान लाते थे, कब जो है ना फिर जाते थे और क्या करते थे वो. तो ये मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ऐसे मुनाफिकों से जो है ना पाला पड़ा हुआ था. मक्का में तो नहीं थे, और मदीना में आकर ना बहुत से लोग जो है ना इस्लाम लेकर आए थे, और उन्होंने जो है ना कुछ मफाद परस्ती थी उनकी, कुछ निफाक था, कुछ मतलब था, इस वजह से वो ईमान ले आए थे. ठीक है, उसी के बारे में ये जिक्र है. पढ़ते हम तर्जुमा. बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं है. वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं. उनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने उन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया. ये निफाक की बीमारी है. फिर है, और इनके झूठ की वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है. और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, खबरदार हो जाओ, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन उन्हें शऊर नहीं. और जब उनसे कहा जाता है कि लोगों यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाए जैसा बेवकूफ ईमान लाए हैं? खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ है, लेकिन जानते नहीं. और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं. हम तो उनसे सिर्फ इस्तिहजा यानी मजाक करते हैं. अल्लाह भी इनसे इस्तिहजा करता है और उन्हें उनकी सरकशी और बहकावे में और बढ़ा देता है. ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में खरीद लिया, बस ना तो उनकी तिजारत ने उनको फायदा पहुंचाया और ना ये हिदायत वाले हुए. उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, बस आसपास की चीजें रोशनी में आई
آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے، بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں چک لے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا منافقین کی دو قسمیں بتائی گئی ہے، ایک تو عقیدے کی منافقت کہ جو ہے نا سمن بکمن جو گئے وہ آئیں گے نہیں، پھر کر نہیں آئیں گے، کہ اسلام کے جو مومنون صحابہ کے ساتھ ان کے ٹچ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹچ میں یہ لوگ آئے، تو وہ لوگوں نے کیا کیا کہ ایمان کی روشنی ان کو ملی، انہوں نے جان لیا، اسلام کو پہچان لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن ان کی عقیدے میں خرابی تھی، وہ دل سے نہیں مانتے تھے، وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور ہے نا اسی لیے وہ نمازیں پڑھنے بھی جاتے تھے اور اپنے آپ کو وہ محفوظ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے اندر اسلام اترا نہیں تھا، مفاد پرستی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے جان لیا، پہچان لیا، پتہ چل گیا ان کو، پھر اللہ تعالیٰ نے نا ان کے نور کو جو ہے نا ان کی روشنی کو نا لے لیا، یعنی ان کے دلوں پر بھی نا وہ پکے اور سچے عقیدہ نہیں تھا نا ان کا پکا اور سچا۔ تو یہاں پر دو باتیں ہو سکتی کہ اسی وقت اسی دوران ان کے پاس سے اسلام چھین گیا تھا اور وہ پھر سے جو ہے نا کافر ہو گئے تھے، یا جو ہے نا جب وہ فوت ہو گئے تو یہ نفاق کے ساتھ وہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو چھین لیا، تو آخرت میں ان کو ابھی ان کے اس ایمان کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، وہاں پر ان کے لیے جو نا اندھیرے ہیں، اور وہ فی ظلمات وہ بھٹکتے رہیں گے، اندھیروں میں وہاں پر بھٹکتے رہیں گے، ان کے پاس وہاں پر ان کے لیے آگ ہے۔ اور دوسرے طریقے کی کہ جب کبھی بارش ہوتی ہے تو وہ ہے نا چلنے لگتے ہیں اپنے مطلب، تو یہ کہتے ہیں کہ عملی طور کے جو نا منافق تھے، جو غفلت میں اور سستی میں، اور یہ جو ہے نا یہ ایسے منافقت جو ہے نا ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواست ہماری تو نہیں ہے کہ اسلام سارا کا سارا ہم اپناتے نہیں ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہے ہمارے مطلب کی، ہماری جو ٹھنڈے ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، حلوہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم اپنا لیتے ہیں، اور جہاں تکلیفیں آ جاتی ہے، جہاں مشقت کرنی پڑتی ہے، تو اس کو ہم چھوڑے رکھتے ہیں۔ تو اور بہت سے صحابہ بھی اسی منافقت سے ڈرتے تھے، اور ہمیشہ نا اپنے آپ کو کھنگالتے رہتے تھے، اور اپنے آپ کو اوپر فکر کرتے رہتے تھے کہ کہیں میں منافقت میں تو شامل نہیں ہو گیا۔ تو یہ دونوں طریقے کے عقیدے کی منافقت اور عملی منافقت دونوں سے دور رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، کیونکہ یہ کافروں سے زیادہ جو ہے نا خطرناک ہے، کیونکہ کافروں کے بارے میں تو اللہ اعلان پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہے، ایسے منافقوں کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صفات تھی۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا جو ہے نا آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی اور اپنے طرف لوگوں کو بلاتا ہے کہ ہمارے ایک اللہ کی تم نا، یہ اب توحید کی دعوت آ گئی مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ یہ ساری صفات بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں بتا رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ عائشہ پڑھیں۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اب یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کو تمام انسانوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں ہی تمہارا رب بھی ہوں، میں نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. تو سنتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں. اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی. خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو. جاننے کے یعنی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ سارے کارنامے اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے، یہ ساری نعمت اللہ نے دی ہے. جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کا شریک نہ مقرر کرو. اور وہ کیونکہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے نا وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کے پاس وہی طاقت ہوتی ہے جو اللہ دیتا ہے. مخلوق کے پاس اور کوئی طاقت نہیں ہوتی. کیسے کوئی نہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے نا رسالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی طرف بلایا، اور اب جو ہے نا رسالت کی طرف، کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے، یہاں پر دیکھیں رسول اللہ یہ عبدی ہی کا لفظ آیا ہے، اپنے بندے پر اتارا ہے. اس میں اگر تمہیں شک ہو، اور تم کیونکہ وہ کہتے تھے نا مکہ والے کہ یہ جو ہے نا کسی سے پڑھ کر لکھ کر آ جاتے ہیں، خود گھڑ لیا ہے قرآن کو، تو اس بات کی بھی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے اور کہہ دیا کہ یہ بندہ ہے. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کی طرح یہ بندہ ہے کہ بس میں نے اس کے اوپر نا وحی نازل کی ہے. تو ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو کہ یہ گھڑ کر لے کر آتا ہے یا اپنی طرف سے لے آئے، اس بات پر اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اب ایمان لانے والوں کے لیے نا انعامات کا ذکر ہے.
जो کہ کیونکہ کافروں کے لیے جہنم ہے نا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت کا بھی ذکر کیا، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے، یعنی کہ پھل جو ہے نا ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، رنگوں میں، شکلوں میں، ناموں میں، یہ سب یہاں پر نا جنت کی نعمتوں کے بارے میں ذکر ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گیا جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، وہ یہ کہیں گے کہ ہم اس سے بھی پہلے دیے گئے تھے، شاید وہ جنت میں ہی دیے گئے ہوں یا دنیا میں، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، پاکیزہ، مطہرہ، یعنی کہ حیض، نفاس، یہ جو جنت میں جو انسان ہوں گے نا ہر طرح کی جو ہے نا ہر طرح سے پاک ہوں گے، پسینہ، بو، پیشاب، ڈکاریں، جو ہے نا حیض، نفاس، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل ہر طرح سے پاک ہوں گے، مانوی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی، کہ دل میں بھی کوئی ایسی ناپاکی نہیں ہوں گے، حسد، بغض، کینہ، کچھ نہیں ہوگا۔ تو ان کے لیے بیویاں یعنی جوڑے ہوں گے صاف ستھرے، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ کسی مثال، اور پھر جو یہ مثال دی گئی ہے نا ساری پیچھے، تو وہ مدینہ میں وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر نا کیا بتانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی، یعنی قرآن میں مچھر اور مکڑی اور مکھی اور سب کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی اپنا ایک حصہ رکھتی ہے، اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اور یہاں پر جو کہا گیا ہے نا کہ خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی، تو بعض مفسرین کہتے ہیں مچھر سے بھی ہلکی چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کا پر، اور بعض کہتے ہیں ابھی یہ پتا چلا ہے مائکروسکوپ کے ذریعے سے اور سائنٹیفک اس سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کہ مچھر کے اوپر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوتا ہے ہمیشہ، تو اس کے بارے میں یہاں پر نا 1400 سال پہلے یہ ذکر ہے، یہ سائنس نے یہ جو ہے نا وہ بتایا ہے، یہ ریسرچ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مکھی مچھر جو میری ساری مخلوق میں نے بنایا، اور اس کو بنانا بھی بہت ایک میریکل کا ٹائپ کا ہی ہے اگر اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دینے سے نہیں شرماتا، بلکہ وہ مثالیں کیوں دیتا ہے، ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں یہ مثالوں کو، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد دی ہے، اس کے ساتھ وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، یعنی ایسی مثالوں سے نا بیشتر لوگ خود ہی گمراہ ہوتے ہیں، تو بتایا گیا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ گمراہی کو پسند کرتے ہیں، ماننا نہیں چاہتے، اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے، فاسق کو ہی گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، سب کو نہیں کرتا۔ فاسق یعنی نافرمانی کرنے والا، کافر ہوتا ہے انکار کرنے والا، فاسق ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد نافرمانی کرنے والا۔ تو جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور یہ فاسق کون ہے؟ جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہوتا ہے، یعنی وہ عہد بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا کہ الستو بربکم، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، وہ بھی ہے، اور دوسرے سارے جو حکم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، یہ سب اسلام لانے کے بعد، کلمہ توحید پڑھنے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ عہد ہی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فاسق کون ہے؟ جو اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ یہاں پر صلہ رحمی بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن سے جڑے رہو، اللہ سے جڑنے کا کیا؟ اللہ سے جڑنا ہے نا، اللہ سے ہی جڑنے کا حکم ہے، تو اللہ سے جڑنے کے لیے قرآن سے جڑے رہو، نماز بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتی ہے، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جوڑتا ہے، حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتی ہے، تو یہ ساری چیزوں سے جڑے رہنے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور تفرقے میں نہ پڑو، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا اور جگہ پہ قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاسق کون ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ شرک، یہ بدعت، یہ سب کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حق مارتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو گراتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ فساد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں فساد پھیلانے والی ہیں، فاسق لوگ جو ہے نا فسادی ہوتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ پھر تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے،
وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ عائشہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہاں پر جو ہے نا جی ہماری آدم علیہ السلام کی اور ہماری جو انسانوں کی تخلیق کے بارے میں ذکر ہے، تو اس کو غور سے سنیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، فرشتوں سے بات کی تھی۔ تو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ نے آدم سے فرمایا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا
اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے گی تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ پوری سٹوری جو ہے نا وہ بتا کر اللہ تعالیٰ نے اس کا نچوڑ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنا کر اس کو علم سکھا کر نا، جو علم والا ہوتا ہے نا اس کی پھر فضیلت ہو جاتی ہے۔ تو علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا اتنا وہ علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا، آدم علیہ السلام کو، اور انسانوں کو علم کی ذریعے سے، علم کی وجہ سے فضیلت ملی، اشرف المخلوقات ہو گیا ہے۔ اور فرشتوں نے اور کو حکم کیا کہ اس کو سجدہ کریں، یعنی یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور ابلیس نے نہیں کیا، اس نے کبر کیا تھا۔ اور یہ ساری بتایا گیا کہ جو کبر کرتا ہے، جو مغرور ہو جاتا ہے، جو غرور کرتا ہے، تو وہ جو ہے نا خاک آلود ہو جاتا ہے، وہ جو ہے نا ناکام ہو جاتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے بھی ایک غلطی بھی ہو گئی، جنت میں رکھا تھا، جنت میں اس لیے رکھا تھا کہ انسانوں کو پتہ چلے کہ ان کا اصل گھر جو ہے نا وہ جنت ہے، وہ ان کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اور غلطیاں کرنے کی وجہ سے جو ہے نا تو غرور کرنے کی وجہ سے ابلیس جو ہے نا جنت میں سے نکال دیا گیا، اور آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی تھی مگر معافی مانگ لی، تو ان کو پھر سے جو ہے نا جنت میں تو بھیجا اس کے بعد، لیکن ایک امتحان کے ذریعے ان کو معافی تو دے دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کی تقدیر میں تھا دنیا میں آنا، جو امتحان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے پلان تھا، تو پھر دنیا میں بھیجا اور کہا کہ اب جو ہے نا اسی طریقے سے اگر غلطی کوتاہی انسانوں سے ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرے، رجوع کرے اور اپنے اصل گھر جنت میں جانے کی تیاری کرے، اور ایسے عمل کرے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے گا اس کو جنتوں میں داخل کرے گا، تابعداری کرے گا، ہدایت آئے گی، ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کو نہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور وہ وہاں پر پھر نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو ہمیں دنیا میں بھیجنے کا، اور پھر جو انکار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے گا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی۔ یہ ہمارا پورا A to Z جو ہے نا ہماری سٹوری آ گئی ہے شروع سے لے کر آخر تک والی، تو ہمیں اب یہ اس میں سے اصول لینا ہے کہ ہمیں تابعداری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم جنت کے وارث بن سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے۔ آگے جو ہے نا بنی اسرائیل کا، اب یہ اللہ تعالیٰ سارے جو ہے نا تو بنی اسرائیل کے بارے میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، اسرائیل جو ہے نا وہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، تو ان کے اولاد میں سے تھے یہ یہود اور نصارہ، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نا فضیلت عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے فضیلت کو کیا کیا تھا، کیسے انکار کر کے اور کس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے اپنی اس فضیلت کو گما دیا، اپنے اس مقام کو گما دیا، تو مسلمانوں کو بھی کہا گیا ہے کہ تمہیں بھی فضیلت دی گئی ہے تو تمہیں اس مقام کو بھلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پڑھتے ہیں اس کو تلاوت۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. यहाँ पर बनी इसराइल का जिक्र है, और बनी इसराइल को जैसे मैंने बोला कि फजीलत दी थी, और उन्होंने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या कोताहियां की, और वहां पर ये मदनी सूरत है, और मदीना में जो है ना यहूदी कबाइल थे, और ईसाई भी आते जाते थे, और वहां पर थे। तो अल्लाह ताला जो है ना बनी इसराइल, वो यहूदी जो है, बाज लोग जो है ना ईमान ले आए थे, और बाज जो है ना तंग करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो यहाँ पर सब जिक्र किया गया है। हम मुसलमानों को भी इसके अंदर जो है ना सबक मिलता है कि बनी इसराइल ने जो गलतियां की थी वो हम ना करें। अगर हम करेंगे तो फिर जैसे उनके ऊपर उनका नतीजा हुआ, तो इन मुसलमानों का भी वैसे ही नतीजा होगा। तो इस तरीके से जो है ना अल्लाह ताला हमें बता दे। देखते हैं हम अब ये बनी इसराइल को मुखातिब करके अल्लाह ताला क्या कहते हैं, गौर से सुनते हैं। तो ए बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, और मुझ ही से डरो। ये जो किताबें नाजिल भी थी, जो नबी बनाए गए थे, बहुत सारे सहीफे आए थे यहूदियों में, तो ये सारी किसकी तरफ से हुआ था? अल्लाह ताला की नेमत थी, अल्लाह ताला की तरफ से ही था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे अहद को पूरा करो, और मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, और मुझी से डरो, और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई है, यानी कि कुरान के ऊपर। वो यहूदी जो थे ना, वो कुरान पर ईमान बाज लोग नहीं लाना चाहते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई है, और इसके साथ तुम ही पहले काफिर ना बनो, और मेरी आयतों की थोड़ी थोड़ी कीमत पर ना फरोख्त करो मेरी आयतों को, और सिर्फ मुझी से डरो। यहाँ पर थोड़ा सा रुककर हम देखते हैं कि ये सबसे पहले काफिर तो मक्का वाले बने थे ना कुरान के। तो यहाँ पर बनी इसराइल को क्यों कहा, यहूदियों को क्यों कहा? क्योंकि मक्का वालों को तो पहचान नहीं थी कि रसूल आने वाले हैं, या कुछ उनको पता नहीं था, उनके पास ऐसी कोई किताब नहीं थी। लेकिन यहूदियों के पास तो किताब थी, और वो जो है ना इंतजार भी कर रहे थे, और वो मक्का वालों को भी कहते थे कि हमारी कौम में एक रसूल आने वाले हैं। तो वो पहचान कर फिर उन्होंने काफी कुफ्र किया ना, हसद की बिना पे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सबसे पहले काफिर तुम ना बनो, क्योंकि तुम जानते थे, और मेरी आयतों को थोड़ी कीमत पर ना फर्क करो। यानी उन्होंने उनकी अपनी जो तौरात है ना, उसको भी जो है ना ये पसे पुष्ट डाल दिया था ना। और कीमत क्या थी? कि वो हसद की बिना पर वो चाहते थे कि अब हमारी जाह, हमारी शोहरत, हमारी मंजिलत, हमसे लोग आके फतवे पूछते थे, हमारी इमामत, वो सब खत्म हो रही है, तो वो मानना नहीं चाहते थे। ठीक है ना। तो ये इनकी वो जो इनकी बीमारी थी, जो इनकी इनकी गलती थी, उसके बारे में बताया गया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं सिर्फ मुझी से डरो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो, और ना हक को छुपाओ। तुम्हें तो खुद इसका इल्म है। यहाँ पर ना वो हक को बातिल के साथ खलत मलत कर देते थे, यानी उनके पास बहुत सारी बातें थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही है, कुरान भी आने वाला है, उसको उसकी मदद करना है, उस पर ईमान लाना है, सब कुछ था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने हसद और उसके मतलब के बिना पर उन्होंने इनकार किया। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो, और ना हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है। और नमाजों को कायम करो, और ज़कात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाइयों का हुक्म करते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, बावजूद ये कि तुम किताब पढ़ते हो? क्या इतनी भी तुम में समझ नहीं है? और सबर और नमाज के साथ मदद तलब करो, ये बड़ी चीज है मगर डर रखने वालों के लिए। कौन डर रखते हैं? डर रखने वाले। नमाज, सबर और नमाज के साथ मदद तलब करो, ये बहुत बड़ी चीज है मगर डर रखने वालों के लिए, जो जानते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले और उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यानी आखिरत पर ईमान लाने का देखें कि क्या क्या ये होगा, क्या नतीजा निकलेगा कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह लोग जो है ना, जो आखिरत पर ईमान रखते होंगे, वो नमाज में और सबर, अल्लाह ताला के लिए सबर करेंगे, इस्तकामत दीन पर रखेंगे। सबर का क्या मतलब है? इस्तकामत।
اور صلاۃ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی، جڑ جانے والی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنے والی، یہ ساری باتیں جو کہتے ہیں کہ اگر جو ایسا کرتے رہیں گے اسی سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. ٹھیک ہے، تو وہ کون کرے گا؟ ہے تو بہت مشکل چیز صبر بھی اور نماز بھی، لیکن جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے ملاقات کا جو جس کو یقین ہے، ان کے لیے یہ بھاری نہیں.